الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وأصحابه الذين أوفوا وحده الذين هم مفاتيح الرحمة ومصابيح الغرر. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم: الله في أصحابي لا تتخذوهم غرضا من بعدي فمن أحبهم فبحبي أحبهم ومن أبغضهم فببغضي أبغضهم. وخير القرون قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، أو كما قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. وعن أنس رضي الله تعالى عنه أنه سئل عن صوم يوم عاشوراء فقال: ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم صام يوما يتحرى فضله على الأيام إلا هذا اليوم، يعني يوم عاشوراء. رواه البخاري. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: يوم عاشوراء كانت تصومه الأنبياء فصوموا أنتم. صدق رسوله النبي الكريم. واجب احترام حضرات، میں نے سورہ توبہ سے آیہ کریمہ اور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات گرامی میں سے اس وقت دو حدیثیں آپ کے سامنے پڑھی. آیہ کریمہ کا ترجمہ ہے: اور اسلام قبول کرنے میں پہل کرنے والے، سبقت کرنے والے مہاجرین صحابہ اور انصار صحابہ، اور وہ لوگ جنہوں نے ان صحابہ کرام کی پیروی کی، اتباع کی، ان کے نقش قدم پہ چلے گئے، احسان نیکی کے ساتھ اچھے کاموں میں ان کی پیروی کی، ان کے نقش قدم پہ چلے. رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سب سے خوش ہوا، راضی ہوا، اور یہ سب اللہ سے راضی ہیں. اسی رضا کے نتیجے میں
اللہ نے ان کے لیے باغات تیار کیے ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں، جن کے سامنے نہریں بہتی ہیں۔ یہ اللہ کے پسندیدہ لوگ ہمیشہ ہمیشہ ان باغات میں بسیرا کریں گے، ہمیشہ کے لیے، اور یہی سب سے بڑی کامیابی ہے۔ جو احادیث پڑھی ہیں اس کا ترجمہ یہ ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا 10 محرم کے روزے کے بارے میں، وہ انہوں نے فرمایا کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو روزہ رکھتے ہوئے نہیں دیکھا کہ وہ کسی دن کے روزے کو باقی دنوں کے روزوں سے ثواب میں زیادہ سمجھ کے رکھتے ہوں سوائے اس دن کے، یعنی عاشورہ کے دن کے، کہ اس دن کا روزہ آپ اس لیے رکھتے تھے کہ اس کا ثواب دوسرے دنوں کے روزوں سے زیادہ اللہ تعالیٰ نے مقرر کیا۔ اور اسی طریقے سے فرض روزوں میں رمضان المبارک کے روزوں کی آپ تحریر فرمایا کرتے تھے، یعنی زیادہ اجر و ثواب کے روزے سمجھتے تھے، کیونکہ وہ تو فرض روزے ہیں بار بار۔ دوسری حدیث میں نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ عاشورے کا دن یعنی 10 محرم کا دن وہ دن ہے کہ تمام انبیاء کرام اس میں روزہ رکھتے تھے، لہذا اے مسلمانوں تم بھی اس کا روزہ رکھا کرو۔ تیسری حدیث حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، فرماتی ہیں کہ عاشورہ ایسا دن ہے کہ قریش مکہ بھی اسلام سے پہلے اس دن کا روزہ رکھتے تھے، یعنی مکہ والے کافر اور مشرک ہونے کے باوجود عاشورے کا روزہ رکھتے تھے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہجرت سے پہلے جب تک مکہ میں رہے تو اس دن کا روزہ رکھتے رہے، لیکن کسی اور سے آپ نے نہیں کہا کہ تم بھی رکھو۔ جب آپ مدینہ منورہ تشریف لائے صامہ وامر بالصیام، مدینہ آ کر یہ تبدیلی آئی کہ آپ نے خود بھی اس دن کا روزہ رکھا اور مسلمانوں سے بھی اس دن کے روزہ رکھنے کے لیے کہا۔ تو مکہ میں تو خود رکھتے رہے، کسی سے نہیں کہا، مدینہ آنے کے بعد آپ نے خود بھی رکھا، اوروں سے بھی کہا۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، یعنی ہجرت کر کے مدینہ تشریف لائے، تو آپ نے شروع میں تو وہی طریقہ اختیار کیا کہ عاشورے کا روزہ رکھتے رہے اور صحابہ سے بھی کہا رکھو، لیکن ایک نئی بات اور یہ ہوئی کہ فَوَجَدَ الْيَهُودَ صِيَامًا يَوْمَ عَاشُورَا، آپ نے یہودیوں کو بھی اس حال میں پایا کہ وہ اس دن کا روزہ رکھتے تھے، عاشورے کا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ تم اس دن روزہ کیوں رکھتے ہو؟ تو یہودیوں نے کہا کہ جناب اس دن اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ہماری قوم بنی اسرائیل کو فرعون کے مظالم سے نجات عطا فرمائی، اور اس دن اللہ نے مصر سے نکلنے کے لیے معجزانہ طور پہ دریا میں رستے بنائے بنی اسرائیل کی نجات کے لیے۔ وہ یہی دن تھا، بنی اسرائیل پار ہوئے اور ان کا دشمن جب ان کے پیچھے دریا میں داخل ہوا تو اللہ نے ان کو ڈبو دیا۔ تو یوں بنی اسرائیل کا یہ یوم نجات ہے
تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس نعمت کے شکریہ میں عاشورے کا روزہ رکھا، اور ہم بنی اسرائیل بھی آپ کی پیروی میں یہ روزہ رکھتے ہیں۔ اسی طرح کی ایک روایت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے بھی ہے کہ حضور جب مدینہ تشریف لائے تو یہودیوں کو یوم عاشورہ کا روزہ رکھتے ہوئے پایا، تو آپ نے ان سے پوچھا تو انہوں نے یہی جواب دیا، اور اس کے ساتھ یہ بھی یہودیوں نے کہا کہ جناب یوم عاشور وہ دن ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی نجات بھی یوم عاشور میں ہی جودی پہاڑ پہ رکی تھی۔ یعنی جب طوفان ختم ہوا، پانی خشک ہو گیا، تو آپ کی کشتی جودی پہاڑ پہ یوم عاشور میں رکی تھی، اور حضرت نوح علیہ السلام نے بھی اس دن کا روزہ رکھا تھا۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے بھی روزہ رکھا، اس لیے کہ ان کے لیے بھی یہ یوم نجات تھا، اور حضرت نوح علیہ السلام نے بھی یہ روزہ رکھا، ان کے لیے بھی یہ یوم نجات تھا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر تو میں موسیٰ علیہ السلام کی اس پیروی میں تم سے زیادہ حقدار ہوں۔ موسیٰ تو میرے بھائی ہیں، نبی ہیں، تو میں کیوں نہیں رکھوں؟ یعنی ہم پہلے سے بھی رکھتے چلے آئے ہیں، اب تو ایک نئی بات معلوم ہوگی کہ موسیٰ بھی رکھتے تھے، نوح علیہ السلام بھی رکھتے تھے۔ تو خیر بعد میں معلوم ہوا کہ دیگر انبیاء کرام بھی رکھتے تھے، جیسے حضور نے فرمایا کہ باقی انبیاء بھی رکھتے تھے، تم بھی یہ روزہ رکھو۔ تو ان احادیث سے ایک بات یہ معلوم ہوئی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 10 محرم کا روزہ مکہ میں بھی رکھتے تھے، کیونکہ سارے قوم مشرکین مکہ بھی رکھتے تھے، اور مدینہ آنے کے بعد آپ نے نہ صرف یہ رکھا بلکہ اور مسلمانوں سے بھی رکھنے کا کہا۔ جیسے کہ ربی بنت معوذ بنت افرا رضی اللہ تعالی عنہ صحابیہ ہیں، فرماتی ہیں کہ یوم عاشور کی صبح رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اعلان کرنے والے آدمی کو بھیجا کہ وہ مدینہ کے اطراف میں بسنے والے مسلمانوں کے محلوں میں اعلان کرے کہ جس نے آج کا روزہ رکھا ہے سو ٹھیک، وہ رات تک پورا کرے، اور جنہوں نے نہیں بھی رکھا تو وہ اب سے رات تک کھانا پینا بند کر دیتے۔ تو حضرت معوذ بنت افرا فرماتی ہیں کہ اس کے بعد ہم لوگ یوم عاشور میں خود تو روزہ رکھتے ہی تھے، اپنے دودھ پیتے بچوں سے بھی روزہ رکھوایا کرتے تھے، بچوں سے بھی، یہاں تک کہ دودھ پیتے بچوں سے بھی روزہ رکھوایا کرتے تھے۔ کہتی ہیں کہ ہم شام سے پہلے بچوں کے لیے صوف کے اون کی گڑیا بنا لیتے تھے، گڑیاں کھلونے بچوں کے لیے، اور وہ ساتھ لے جاتے تھے مسجد میں۔ اگر بچے ہم سے دودھ کا مطالبہ کرتے، کھانے کا مطالبہ کرتے، تو ہم ان کو ان گڑیوں سے بہلاتے تھے، لیکن سورج غروب ہونے سے پہلے ان کو دودھ نہیں پلاتے تھے، حالانکہ بچے تو معصوم تھے۔ یہ اہتمام تھا اس دن کے روزے کا صحابہ کرام۔ 12 روزہ نفلی ہے۔ بعض اہل علم کہتے ہیں کہ رمضان سے پہلے یہ فرض ہو گیا تھا مدینہ میں، 1-2 سال فرض رہا، لیکن رمضان کی فرضیت کے بعد اس کی حیثیت ختم ہوگی اور نفل رہ گئی۔ اور ایک بات یہ کہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ بات معلوم ہوئی کہ یہودی یہ روزہ رکھتے ہیں، تو آپ یہودیوں کی اس اچھی بات میں مطابقت کیا کرتے تھے جس میں اللہ نے مطابقت سے روکا نہ ہوتا، کیونکہ آخر آل کتاب تھے، تو شریعت کے کسی کام سے وہ متعلق ہوتے تھے۔ کوئی جائز کام اگر وہ کرتے ہوتے تو نبی کریم علیہ السلام کو اگر روکا نہ ہوتا اللہ نے تو آپ بھی وہ کام کرتے تھے، لیکن جب روک دیا جاتا تشبہ سے پھر آپ رک جاتے تھے۔ تو پہلے تو آپ یوں یہ روزہ رکھتے رہے، بالآخر آپ نے فرمایا
یہ اس وقت کی بات ہوگی جب اللہ نے آپ کو روک دیا ہوگا تشبہ سے، اور میں اگلے سال میں زندہ رہا تو ایک روزہ اور رکھوں گا 9 محرم کا بھی، تاکہ یہودیوں سے مشابہت نہ رہے۔ وہ ایک رکھتے ہم 2 رکھیں۔ ایک روایت میں ہے کہ ہم 2 رکھیں گے، 9-10 کا یا 10-11 کا، 9-10 کا یا 10-11 کا۔ تو بہرحال اس مہینے کے 9-10 تاریخ یا 10-11 تاریخ کا روزہ یہ اہمیت کا عامل ہے، اور نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ 1 سال کے صغیرہ گناہوں کے لیے کفارہ، یعنی جو 1 سال صغیرہ گناہ ہو چکے ہیں وہ اس ایک روزے سے اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتے ہیں، اور کبیرہ گناہ جو ہے کے لیے توبہ کر لینی چاہیے، کیونکہ یہ بھی آپ نے فرمایا کہ اس دن اللہ نے ایک قوم کی توبہ قبول کی ہے اور اللہ دوسروں کی بھی توبہ قبول کریں گے۔ اب توبہ قبول کی ہے اللہ نے جی ایک قوم کی، اور دوسروں کی بھی کریں گے، تو دوسروں کی توبہ قبول کرنے کے لیے کسی کی توبہ قبول کرنا یہ شرط نہیں ہے کہ جس دن ان کی توبہ قبول ہے اسی دن آپ کی بھی ہوگی، بلکہ توبہ کے قبول ہونے کے لیے تو سچی اور مخلصانہ توبہ ہی ضروری ہے، کہ توبہ النصوح، خالص توبہ آدمی جس وقت جس جگہ میں بھی کرے گا اللہ اس کو قبول فرمائے گا۔ اس کے لیے نہ جگہ کی تخصیص ہے نہ وقت کی تخصیص ہے، لیکن کسی عظیم قوم کی توبہ اگر کسی خاص وقت میں قبول کی گئی ہو اور حضور نے اس کی نشاندہی کی کہ فلاں قوم کی توبہ قبول ہوئی، اللہ دوسروں کی بھی کریں گے، تو اس میں ایک تخصیص پیدا ہو گئی کہ اب جو ہے وہ وقت اس قابل ہے کہ اس میں اللہ تعالیٰ کی طرف اگر توجہ کی جائے، اور توجہ کرنی چاہیے بھی، تاکہ اللہ تعالیٰ ہماری توبہ قبول فرمائے۔ تو توبہ کے لیے شرط کوئی نہیں ہے، پھر بھی ایک مناسب جگہ میں یا مناسب وقت میں اگر توبہ کی جائے تو اللہ تعالیٰ سے زیادہ اس بات کی توقع ہے کہ اس توبہ کو قبول فرمائے۔ اب یہ کہ اللہ تعالیٰ نے کس کی توبہ قبول کی؟ یوم عاشور میں، تو اسی سلسلے میں فرمایا گیا ہے کہ وہ حضرت آدم علیہ السلام ہے۔ تو آدم علیہ السلام تو ایک فرد ہیں، یا ان کے ساتھ صرف ان کی بیوی تھی جن سے ایک خطا اجتہادی ہو گئی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے جنت میں جس درخت کا پھل کھانے سے منع کیا تھا وہ اجتہادی غلطی کے طور پہ انہوں نے کھا لیا تھا، جس کی وجہ سے یہ عتاب ہوا کہ روایات میں کہ 300 سال ایک تو جنت سے ان کو نکال دیا گیا، جنت کا لباس بھی اتروا دیا گیا، جنت سے نکال دیا، زمین پہ بھیجا، اور زمین پہ بھی 300 سال حضرت آدم روتے رہے، اور ایسا روتے رہے کہ ان کو دیکھ کے فرشتے بھی روتے تھے، اور جبریل امین پوچھتے تھے کہ آپ اتنا کیوں روتے ہیں؟ تو فرماتے تھے جبریل تمہیں پتہ نہیں ہے کہ میں کہاں سے نکالا گیا، ایک ایسی جگہ سے جہاں بے محنت کا لباس ملتا تھا، ان لک الا تجوع فی ولا تعرا انک لا تظمأ فی ولا تضحى۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ طٰہٰ میں فرمایا کہ یعنی اے آدم آپ کو ایسی جگہ میں نے داخل کیا ہے نہ تم برہنہ رہو گے، نہ تم بھوکے رہو گے، نہ تم پیاسے رہو گے، نہ تمہیں دھوپ ستائے گی، یعنی ہر قسم کی راحت جہاں حاصل تھی، اور مزید براں میں ان فرشتوں کی تسبیحات بھی سنتا تھا جو عرش الہی کا طواف کرتے ہیں۔ تو یہ ایک ایسی نعمت کا مقام تھا جہاں سے مجھے نکال دیا گیا، تو پھر میں کیوں نہ روں؟ اس پہ تو جتنا بھی رو کم ہے۔ اسی پر کہتے ہیں کہ آدم علیہ السلام کے رونے پہ ان کی اولاد نے، جو اس وقت ان کی صلبی اولاد تھی، ان
ان کے بیٹے بیٹی تھے، انہوں نے پوچھا کہ ابا آپ اتنا روتے ہیں، آپ نے تو ہمارا جینا حرام کر دیا ہے، آپ اتنا روتے ہیں کہ ہمیں بھی آپ نے پریشان کر دیا ہے۔ تو آپ نے وہی جواب دے کہ بیٹو بیٹیو تمہیں پتہ نہیں کہ میں کہاں سے آیا، اس جگہ سے نکلنے پہ تو جتنا بھی رویا جائے کم ہے، یہ بھی کم روتا ہوں، جتنا بھی رویا جائے کم ہے۔ خیر آپ روتے رہے، جتنا مقام بلند تھا اس مقام کے لحاظ سے اللہ نے توبہ قبول کرنے کی بھی تاخیر کی، اور بالآخر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ فَتَلَقَّى آدَمُ مِن رَّبِّهِ فَتَابَ عَلَيْهِ، فَتَلَقَّى آدَمُ مِن رَّبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ۔ آدم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے کچھ کلمات سیکھ لیے، خود اللہ سے کہا کہ میں کیا پڑھوں کہ آپ میری غلطی معاف کریں، آپ ہی بتائیے کہ کیا کلمات پڑھوں۔ تو اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام اور ان کی بیوی کو وہ کلمات بتائے۔ قرآن حکیم میں ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ اے اللہ ہم نے وہ ممنوع درخت کا پھل کھا کے اپنی پر زیادتی کی، اپنی پر ظلم کیا، اس لیے کہ اللہ کی نافرمانی اپنے اوپر ظلم ہے، گناہ اپنے اوپر ظلم ہے، اور اگر آپ ہماری یہ غلطی معاف نہیں کریں گے، آپ ہم پر رحم نہیں کریں گے تو ہم تو خسارے، ہم تو نقصان پڑ گئے۔ تو یہ کلمات اللہ تعالیٰ نے آپ کو سکھائے، اور یہ کلمات آپ سالہات سال تک پڑھتے رہے تو فتاب علیہ، اللہ نے اپنی رحمت کے ساتھ آپ کو قبول کیا، معاف ہوا۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے ان کی اولاد کے لیے، خود ان کے لیے یہ ضابطہ مقرر کیا کہ فی الوقت توبہ تو قبول ہو گئی، تم میرے پسندیدہ، میرے صفی جی اور جنت کے وارث اور میرے محبوب اور میرے خلیفہ ہو، بحال ہو سب چیزوں کا، لیکن جنت میں دوبارہ جا سکے، دوبارہ آنے کے لیے ایک شرط ہے، اور جب وہ شرط پوری کر کے آؤ گے تو زیادہ اعزاز کے ساتھ آؤ گے، زیادہ عزت کے ساتھ آؤ گے، اور پھر کوئی پابندی نہیں ہوگی۔ اب کہ تو یہ پابندی تھی، آپ نے توڑی تو آپ کو یہاں سے جانا پڑا جی، لیکن پھر کوئی پابندی نہیں ہوگی، لیکن اس کے لیے شرط یہ ہے اما یاتینکم منی ھدی فمن تبع ھدایا فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون، کہ اب میں شریعت بھیجوں گا، قانون بھیجوں گا، انبیاء بھیجوں گا، تو جنہوں نے شریعت کی اتباع کی، پیروی کی دنیا میں، وہ اب بے خوف و خطر آئیں گے، ان کو دوبارہ اس جنت میں لاؤں گا بے خوف و خطر، بغیر کسی شرط کے۔ لیکن والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا اولئک اصحاب النار هم فیہا خالدون، جنہوں نے میرے احکامات کی تکذیب کی، جھٹلایا، اور میرے بھیجے ہوئے انبیاء کرام کی تکذیب کی، تو ان کو میں جہنم میں جھونک لوں گا، اور وہ ہمیشہ رہیں گے اس سزا کی جگہ میں، اور کبھی ان کو خلاصی وہاں سے نصیب نہیں ہوگی۔ تو بہرحال جنت سے دنیا میں آنا ہوا، اور اب یہاں سے جنت میں جانے کے لیے شرط کیا ہے کہ اللہ کے بتائے ہوئے قوانین کے مطابق زندگی بسر کی جائے۔ جو جتنا زندگی بسر کرے گا قانون کے تحت رہ کے، ابد الآباد تک اس کو جنت ملے گی۔ ٹھکانہ وہی ہے، یہ تو ایک عارضی سی جگہ ہے، جگہ وہی ہے جہاں سے حضرت آدم تشریف لائے ہیں، جانا پھر وہی ہے، لیکن وہاں جانے کے لیے کنڈیشن یہ ہے کہ اللہ کی بھیجی ہوئی ہدایت کے مطابق اگر زندگی بسر کی تو وہاں جانا نصیب ہوگا، اور اگر اس کو نہ مانا، انکار کیا تو کبھی جانا نصیب نہیں ہوگا۔ لیکن اقرار کر کے عملی طور پہ تکذیب کیا، مانا بھی اور عمل نہیں کیا،
تو پھر کبھی نہ کبھی تو جنت میں جانا ہوگا، لیکن عملی طور پہ نہ ماننے کی وجہ سے سزا بھی بھگتنی پڑے گی، اور سزا بھی جہنم کی کوئی معمولی سزا نہیں۔ تو خیر حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ میں نے کہا اس دن قبول ہوئی، اور پھر وہ اللہ تعالیٰ نے اس منصب پہ بحال کر دیے جو ان کے لیے منصب تھا۔ تو اب ہمارے لیے جنت میں جانے کا ایک ہی رستہ ہے، فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ، جب بھی میری طرف سے رہنمائی آئے گی تو جس نے اس رہنمائی کے مطابق زندگی کا سفر جاری کیا تو فرمایا اب وہ آئیں گے، اور جنہوں نے اس کے مطابق زندگی نہیں، اپنی مرضی خواہشات کے مطابق زندگی گزاری تو ان کو یہاں پر نصیب نہیں ہوگا۔ بہرحال یوم عاشور، آج 9 تاریخ ہے، کل یوم عاشور ہے، تو اگر کسی نے آج کا روزہ رکھا ہے تو اچھی بات ہے، آج کا نہیں رکھا تو کل اور پرسوں 2 دن کا روزہ رکھیں، ثواب ہے، نفلی ہے، نہ رکھا تو کوئی گناہ بھی نہیں ہے، لیکن رکھیں گے تو زیادہ سے زیادہ ثواب حاصل کریں گے، اور اس مہینے میں اور بھی اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے تو اور بھی زیادہ سے زیادہ روزہ رکھنے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس نیک اعمال کی توفیق عطا فرمائے، اور ان مہینوں کی اللہ تعالیٰ ہمیں قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے کہ ان کے اندر ان کی قدر اور عزت یہی ہے کہ ان کے اندر نیک اعمال کیے جائیں اور گناہوں سے اپنے آپ کو بچائے جائیں۔ دوسری بات میں نے یہ عرض کرنی ہے کہ اسلام دین مکمل ہے، اور اس کی تکمیل کب ہوگی؟ ہجرت کے 10ویں سال جب رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم حج کے لیے تشریف لے گئے، اور حج کا سب سے بڑا رکن جو عرفات کے میدان کی حاضری ہے، وقوف عرفات، جب آپ وقوف عرفات کر رہے تھے اس وقت اللہ تعالیٰ نے اسلام کی تکمیل کی وحی نازل فرمائی اور حکم فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم، کہ آج کے دن ہم نے تمہارا دین مکمل کر دیا، شریعت مکمل ہوگی، احکامات مکمل ہو گئے، اتممت علیکم نعمتی، اور میں نے جو اسلام کی نعمت تمہیں دینی تھی وہ پوری کر دی، ورضیت لکم الاسلام دینا، اور میں تمہارے لیے دین اسلام کے دین ہونے پہ راضی اور خوش ہوں کہ یہ دین میں نے تمہارے لیے پسند کر کے تمہیں دیا ہے، یہ شریعت میری پسندیدہ ہے۔ تو یہ اعلان ہوا، اور اس اعلان کے بعد ایک آیت نازل ہوئی، لیکن اس میں کوئی اللہ تعالیٰ کا حکم نہیں تھا، اس طرف صرف توجہ دلانی تھی کہ وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ، یہ آخری آیت ہے، اس کے بعد قرآن نازل نہیں ہوا۔ وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ، اس دن سے ڈرو جس دن تم سارے کے سارے پھر کے اللہ کی طرف آؤ گے، جس دن تم سب کو اللہ کی عدالت میں پیش ہونا ہوگا۔ اور کیوں پیشی ہوگی؟ کہ یہ زندگی جو اللہ نے ہمیں دی ہے، اس زندگی کا حساب اللہ ہم سے مانگے گے۔ کیسے مانگیں گے؟ کیا سوال ہوں گے؟ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا تزول قدم ابن آدم یوم القیامہ حتی یسأل عن خمس، کہ سارے ابن آدم قیامت کے دن پاؤں کے بل کھڑے ہوں گے، حساب دینے کے لیے کھڑے ہوں گے، اور کتنے عرصے تک کھڑے رہیں گے اس کا اندازہ نہیں کر سکتے۔ اور فرمایا کہ وہ اپنے قدم بھی ایک جگہ سے دوسری جگہ سرکا نہیں سکیں گے تا وقت کہ اللہ کو 5 سوالوں کا جواب یاد رکھیے گا۔ 5 سوال۔ عن عمر فیما افنا، پہلا سوال ہوگا زندگی کے بارے میں، کہ زندگی کی جو تمہیں نعمت دی، تمہیں جو زندگی دی، بلوغ سے لے کر، بلوغ سے پہلے زندگی کا سوال نہیں ہے، بالغ ہونے سے پہلے کے حصے کا سوال نہیں ہے، بالغ ہونے سے موت تک کا سوال ہے
تو بالغ ہونے سے موت تک جو زندگی جتنی بھی جس کو ملی، فی ما افنا، یہ زندگی کن کاموں میں ختم کی، اس کا حساب تھا، پوری زندگی کا حساب تھا۔ نمبر 1۔ نمبر 2، عن شباب فی ما ابلا، زندگی کا وہ خاص حصہ جس کو جوانی کہتے ہیں، جس میں ساری قوتیں آدمی کی کامل ہوتی ہیں، خاص کر وہ جوانی کا زمانہ، فی ما ابلا، کن کاموں میں بڑھاپے تک پہنچائے۔ تو ایک سوال پوری زندگی کا، دوسرا زندگی کے حصے جوانی کا۔ وعن مال من این اکتسب، تیسرا سوال ہوگا مال کے بارے میں کہ یہ کہاں کہاں سے حاصل کیا، حلال ذرائع سے کیا یا حرام ذرائع سے کیا۔ آمدنی کا گوشوارہ پیش کرو، آمدنی کا گوشوارہ پیش کرو۔ اور چوتھا سوال فی منفق، جو آمدنی ہوئی خرچ کہاں کی، خرچ کا گوشوارہ بھی پیش کرو، جائز اور حلال کاموں میں خرچ کی یا ناجائز کاموں میں دولت کو اڑایا۔ تو 2 سوال زندگی کے بارے میں، پوری زندگی اور جوانی، 2 سوال مال کے بارے میں، کمانے کا گوشوارہ، خرچ کرنے کا گوشوارہ۔ ہم سمجھتے ہیں کہ جہاں سے جی چاہے کما لو، جہاں اپنا مال ہے جہاں چاہے خرچ کر دو، تو یہاں تو کوئی نہیں پوچھے گا، لیکن اللہ تعالیٰ پوچھے گا۔ اور ماذا عمل فیما علم، 5واں سوال ہوگا کہ جو تمہیں علم حاصل ہوتا گیا اس پہ عمل کتنا کیا، جو دین کی باتیں سنی، معلومات حاصل کی، ان پہ عمل بھی کیا یا نہیں کیا۔ یہ 5 سوال، ٹھیک ہے جی، اور اس کے علاوہ باقی تفصیلات۔ تو واتقوا یوما ترجعون فیہ الی اللہ، فرمایا اس دن سے ڈرو جس دن تم کو اللہ کے پاس پلٹا کر لے جایا جائے گا، تم سے اللہ تعالیٰ سوال کرے گا۔ یہ آخری آیت ہے، اس کے بعد قرآن حکیم اور نازل نہیں ہوا، لیکن احکامات کے سلسلے میں آخری آیت کیا، الیوم اکملت لکم دینکم، آج دین پورا ہو گیا۔ اس کے بعد دین کے احکامات کے سلسلے میں کوئی حکم نیا نہیں آیا، ٹھیک ہے۔ تو اب دین کیا باتیں ہوں گی؟ دین جو اس آیت کے نازل ہونے سے پہلے، ٹھیک ہے نا، وہ سب دین ہے، اسلام کی جتنی باتیں وہ دین ہے۔ اگر کوئی بات کسی نے اس کے بعد پیدا کی اور اس کو دین اور شریعت کا نام دیا تو یہ قابل قبول نہیں، کیونکہ دین پورا ہو گیا۔ اب ہمیں اسی دین کے مطابق جائزہ لینا ہے اپنے گرد و پیش کا، کہ جو کچھ کیے جاتے ہیں یہ کام اس آیت کے نزول سے پہلے بھی ہوئے یا نہیں۔ اگر ہوئے تو دین ہے۔ اگر ہمارے گرد و پیش میں کچھ لوگ ایسے کام بھی کرتے ہیں جو اس دور میں نہیں ہوئے اس آیت کے نزول سے پہلے، اور اس کا دین کا نام دیتے ہیں، تو یہ دین نہیں ہے، کیونکہ دین تو مکمل ہو گیا۔ تو رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کا کوئی کام چھوڑا ہے یا سارے کام کیے ہیں؟ یا عملی طور پہ کیے ہیں، یا آپ نے زبانی طور پہ فرمایا کہ یہ کام کرنا، ٹھیک ہے۔ لیکن کوئی دین کا کام ایسا نہیں جو کیا نہ ہو اور کہا نہ ہو۔ تو یہ جائزہ لینا ہمارا فرض ہے کہ ہم دیکھیں کہ جو کچھ ہمارے گرد و پیش میں کام ہوتے ہیں وہ اس دور سے میچ کرتے ہیں یا نہیں کرتے، اس لیے کہ یہ بڑی ضروری بات ہے۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ جس نے دین کے نام سے کوئی ایسا کام کیا
جو ہمارے فرمان کے مطابق، ہمارے عمل کے مطابق نہیں، فہو رد، وہ مردود اور ناقابل قبول ہے۔ چہ جائے کس کام پہ ثواب دیا جائے، اس پہ الٹا عذاب دیا جائے گا۔ اور ایسے لوگ جو دین میں اضافے کے مرتکب ہیں، نئی باتیں پیدا کر کے اس کو دین کا نام دیتے ہیں، وہ دراصل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر خیانت کا الزام لگاتے ہیں، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، کہ دیکھو جی یہ بھی دین کا کام تھا اور یہ تو انہوں نے نہیں کیا، یا یہ بھی دین کا کام تھا یہ تو انہوں نے نہیں فرمایا۔ حالانکہ آپ نے ہر دین کا کام کیا یا اس کے بارے میں فرمایا، جس کا فرمایا بھی نہیں اور کیا بھی نہیں تو وہ دین کہاں سے ہوا؟ یہ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر الزام ہے کہ انہوں نے رسالت کے کام میں معاذ اللہ خیانت کی اور پوری بات ہمیں نہیں بتائی۔ تو حضور پہ یہ الزام لگانا یہ کفر ہے کہ نہیں؟ کیا انہوں نے پورا دین نہیں بتایا؟ یہ بھی تو دین کا کام ہے۔ اس لیے دین اور شریعت نجات جن اعمال پر ہے بس وہ کیا ہیں؟ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان اور آپ کے عمل کے مطابق، اس سے ہٹ کر نہیں۔ اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جن مہینوں کی فضیلت بیان کی، جن دنوں کی فضیلت بیان کی، ان میں جن اعمال کی فضیلت بیان کی، بس وہ ٹھیک ہے۔ اگر ہم اپنے آپ سے کہیں کہ نہیں اس مہینے کی یہ بھی فضیلت ہے، یا فلاں واقعے کی وجہ سے اس میں اب یہ فضیلت نہیں رہی، تو یہ الزام تراشی ہے۔ محرم کا مہینہ اپنے لائق احترام ہونے کے لحاظ سے، یوم عاشور اپنے روزے کی وجہ سے وہی مقام رکھتا ہے جو حضور نے فرمایا۔ آپ کے بعد اگر کوئی واقعہ ہوا اس مہینے میں یا اس کے کسی دن میں، تو اس مہینے کے حکم میں کوئی فرق نہیں آیا، تو کیا یہ غلط نہیں کہ اس مہینے کو غم کا مہینہ کہا جائے؟ آپ بتائیں، آپ سے سوال غلط ہے یا نہیں؟ کہتے غلط ہے، اس لیے کہ نبی کریم علیہ السلام نے کسی مہینے کو بھی سال کے 12 مہینوں میں سے کسی مہینے کو غم کا مہینہ نہیں کہا۔ غم انسان پہ آتے ہیں، انسان غم زدہ بھی ہوتا ہے۔ اسلام غم کو پالنے کا نام نہیں، غم کو ہٹانے کا نام ہے۔ ایک لفظ آپ نے سنا ہوگا کہ کوئی مر جائے تو تعزیت سنت ہے نا، تعزیت، اور تعزیت کا معنی کیا ہے؟ جن پہ یہ غم آیا ہے جا کر اس کے غم کو ختم کرنے کی کوشش کرو، اس کو تسلی کے الفاظ کہو، تاکہ اس پہ جو غم آیا ہے قدرتی طور پہ وہ ہلکا ہو جائے۔ اور اس کے لیے بھی شریعت نے دن صرف 3 مقرر کیے ہیں کہ تعزیت 3 دن کر سکتے ہو، اور جس پہ غم آیا ہے کسی کی وفات کا، وہ بھی 3 دن تک ہی اپنا کام اگر چھوڑنا چاہتا ہے تو چھوڑ کے بیٹھ سکتا ہے کہ کوئی تعزیت کے لیے آئے گا، لیکن چوتھے دن اس کو گھر میں تعزیت کے لیے بیٹھنے کی اجازت نہیں، اور جو ایک دفعہ تعزیت کر چکا ہے اس کو دوبارہ جا کر تعزیت کرنے کی بھی اجازت نہیں۔ یہ تو دین اور شریعت ہے، حضور نے اس پہ عمل کیا، ٹھیک ہے نا۔ حضرت ام حبیبہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں، ان کے کوئی عزیز یا ان کے والد یا ان کے کوئی بھائی یا کوئی عزیز کا انتقال ہو گیا تھا، تو جب تیسرا دن ہوا تو ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنا لباس چینج کیا، تیل بالوں کو لگایا اور بیٹھ گئی۔ خواتین آئیں ان کے پاس جیسے کہ آتی تھی، تو انہوں نے اس حال میں دیکھا کہ انہوں نے تو
پورے غم کا ازالہ کر دیا ہے۔ تو ان کو حیرت سی ہوئی، اور یہ تیسرا دن تھا۔ تو ام حبیبہ رضی اللہ عنہ فرمایا کہ تم مجھے اس حال میں دیکھتی ہو، شاید تم تعجب کرتی ہوگی، لیکن میں نے نبی کریم علیہ السلام سے سنا ہے، اپنے شوہر نامدار سے سنا ہے، آقا سے سنا ہے کہ کسی کے لیے بھی 3 دن سے زیادہ غم کا رکھنا جائز نہیں۔ تو کہتے مجھے غسل کرنے کی حاجت نہیں تھی، مجھے کپڑے بدلنے کی حاجت نہیں تھی، مجھے تیل لگانے کی حاجت نہیں تھی، لیکن میں نے حضور کے ارشاد پہ عمل کرنے کے لیے سارے کام کیے، کیونکہ آج میرے عزیز کی وفات کو 3 دن پورے ہو چکے ہیں۔ اس کا ہمیں عمل کرنا۔ اور ایک ہم ہیں کہ مہینوں تک کام چھوڑ کے بیٹھ جاتے ہیں کسی کا علم، اور لوگ بھی قطار اندر قطار روزانہ آتے ہیں جو ایک دفعہ کر چکے ہوتے ہیں۔ تو یاد رکھیے، کسی کی وفات پر، اس کی وفات ہارٹ فیل ہونے سے ہو، اس کی وفات ایکسیڈنٹ سے ہو، وہ برسوں تک اپنے بستر پہ بیمار پڑا رہا ہو کسی وجہ سے، یا اس کو شہید کر دیا گیا ہو، کسی نے ظلماً مار دیا ہو، کسی وجہ سے بھی کسی کی موت واقع ہوئی، 3 دن سے زیادہ غم رکھنے کی اجازت نہیں، یہ شریعت ہے۔ سوائے خاتون کے، بیوی کے کہ شوہر کا انتقال ہو جائے تو حکم ہے کہ 4 مہینے 10 دن تک نہ تو شادی کرے اور نہیں اس طرح رہے جیسا کہ کوئی آدمی خوش ہوتا ہے اس پہ کام، یعنی وہ اپنے میاں کی جدائی پر 4 مہینے 10 دن تک غم کا اظہار کرے، اچھے کپڑے نہ پہنے، تیل نہ لگائے، سرما نہ لگائے، ٹھیک ہے نا، اس طرح کی چیزیں نہیں کرے، زیور نہ پہنے، تاکہ 4 مہینے 10 دن تک اپنے شوہر پر وہ سوگ منائے۔ اس کے علاوہ رونا چیخنا نہیں ہے، رونا چیخنا تو ہے ہی نہیں۔ کسی بڑے سے بڑے غم پر بھی سینہ کو بھی کپڑے پھاڑنا، چہرہ پیٹنا، یہ تو ہے ہی نہیں شریعت میں، نہ پہلے دن، نہ دوسرے، نہ تیسرے، کبھی بھی نہیں۔ لیکن باقی اظہار غم 3 دن سے زیادہ نہیں۔ تو یہ کوئی شریعت نہیں کہ کسی پر ہر سال غم کا اظہار کیا جائے۔ اگر غم واقعی ہے تو وہ دنوں کا انتظار نہیں کرتا کہ فلانا دن آئے گا تو میں غم کروں گا۔ غم دل کی چیز ہے، کسی کا غم برسوں بھی نہیں جائے گا، ٹھیک ہے، لیکن اس کے باوجود غم کا اظہار یہ جائز نہیں۔ غم کب جائے گا یہ کسی کے اختیار کی بات نہیں۔ کسی کا غم مہینوں تک بھی رہ سکتا ہے، کسی کا سالوں تک بھی رہ سکتا ہے، کسی کا زندگی بھر بھی رہ سکتا ہے، لیکن غم کو ظاہر کرنا 3 دن سے زیادہ جائز نہیں۔ اور 3 دنوں کے اندر بھی ایسا ظاہر کرنا کہ رونا پیٹنا اور سینہ کو بھی کرنا، یہ تو کسی وقت بھی جائز نہیں۔ تو اس لیے ہمیں شریعت کے مطابق رہنا ہے، اور شریعت جو کچھ کہتی ہے، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مسلمانوں پہ غم آئے یا نہ، بتائیے؟ خود میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پہ غم آیا یا نہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے 17 مہینے کے بیٹے حضرت ابراہیم، آقا کی گود میں ان کا انتقال ہوا، 17 مہینے کا بچہ، پھر حضور کا بیٹا، کیا شان ہو۔ اور پھر رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کا دل، اور پھر معصوم بچہ ان کا آپ کی گود میں انتقال کیا، تو میرے آقا کے آنسو برس گئے۔ بیٹھے ہوئے صحابہ نے کہا حضور آپ غم میں ہمیں رونے سے منع کرتے ہیں، آپ خود تو رو رہے ہیں۔ حضور نے فرمایا میں نے کب آنسو بہانے سے روکا ہے، میں تو چیخو پکار کے رونے سے منع کرتا ہوں۔
آواز سے رونے سے منع کرتا۔ فرمایا یہ آنسو غم پہ بہنا یہ تو رحمت کی نشانی ہے۔ کسی کے آنسو غم پہ نہیں نکلتے اس کا معنی اس کا دل پتھر ہے۔ تو فرمایا العین تدمع والقلب یحزن، آنکھ آنسو برسا رہی ہے اور دل بے چین ہے۔ اعلیٰ فراغت یعنی اے ابراہیم تیری جدائی پہ آنکھ برس رہی ہے، دل بے چین ہے، لیکن ہم زبان سے وہی کہیں گے جو اللہ کی منشا ہے کہ انا للہ و انا الیہ راجعون، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ تو غم پہ یہی بات کہنے کا حکم ہے، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اور آقا نے فرمایا، بلکہ سیدنا حسین رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ جب بھی پرانا غم یاد آئے تو انا للہ و انا الیہ راجعون کہہ دیا کرو، تو اس سے وہی ثواب ملے گا جو پہلے غم کے وقت ملتا تھا۔ تو آپ اور میں بھی اس حادثہ فاجعہ پر جو حضرت حسین اور ان کے رفقا رضی اللہ عنہ کے ساتھ پیش ہوا، کہہ دیجئے انا للہ و انا الیہ راجعون۔ دکھ تو ہمیں بھی ہے، کیوں نہیں؟ لیکن دکھ کے اظہار کی اجازت نہیں ہے شریعت میں۔ ہم تو بھائی ہر وقت ہی دکھیاں اس پر، ان کے ساتھ ظلم ہوا، اور کون شہید ہے جس کے ساتھ ظلم نہیں ہوتا؟ ہر شہید، وہ جو ہمارا عزیز اس دن انتقال کر گیا، جنازہ ہوا، ہم دکھیا ہیں، لیکن دکھ کے اظہار کی اجازت نہیں۔ اللہ کے کتنے نبی شہید ہوئے پتہ ہے؟ حضرت زکریا علیہ السلام، حضرت یحییٰ علیہ السلام، اور بھی کتنے ہی نبی شہید ہوئے۔ کیا اللہ نے کسی نبی کا یوم شہادت منانے کا کہا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں کسی شہید نبی کی شہادت کا دن غم کا منایا؟ آپ بتائیں، کوئی ہسٹری میں ہے، تاریخ میں ہے؟ نہیں ہے۔ کیا نبی کا مقام بڑا ہوتا ہے یا غیر نبی کا؟ بتائیے، نبی کا بڑا۔ اگر نبی کی شہادت پہ یہ چیزیں نہیں ہیں تو غیر نبی کی شہادت پہ کہاں ہوگی؟ اور خود رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں شہادتیں ہوئیں یا نہ ہوئیں؟ ہوئیں یا نہ ہوئیں؟ نہیں۔ اور دردناک شہادتیں ہوئیں۔ سب سے پہلی شہادت اسلام کے لیے حضرت سمیہ نے دی رضی اللہ عنہ، بوڑھی خاتون، جن کو اور ان کے بوڑھے شوہر کو تپتی ریت پہ کھڑا کرتے تھے ظالم مشرکین مکہ، پوری دن کی دھوپ ان پہ پڑتی تھی کہ اسلام چھوڑ دو، لیکن وہ بوڑھا مرد اور بیوی کھڑے رہتے تھے، کبھی کلمہ شکوہ بھی نیا زبان میں کہا کہ اس طریقے سے تو نہیں باز آتے۔ بالآخر ابو جہل نے اس بوڑھی خاتون کا ایک پاؤں ایک اونٹ کے ساتھ باندھا اور دوسرا دوسرے اونٹ کے ساتھ باندھا، اور دونوں اونٹوں کو مخالف سمت میں دوڑایا، ایک کو ادھر ایک کو ادھر، اور دوڑانے سے پہلے ان کے مقام نازک میں تیر بھی مارا، اور اونٹ دوڑائے تو 2 لخت ہوگی وہ خاتون۔ یہ واقعہ میرے آقا کی زندگی میں ہوا مکہ میں، ان کے شوہر کے ساتھ بھی ہوا، حضرت بلال کے ساتھ کیا اور کیا نہیں ہوتا رہا۔ اور اس بوڑھے جوڑے کو رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم خود تپتی دھوپ میں کھڑا دیکھتے تھے، تو حضور فرماتے تھے اصبرا آل یاسر فإن موعدکم الجنہ، اے یاسر کی فیملی صبر کرو، اس حال پہ صبر کرو۔ کیا حضور ان کے لیے دعا نہیں کر سکتے تھے؟
ان کے ساتھ یہ ظلم کرنے والوں کے لیے بد دعا نہیں کر سکتے تھے؟ نہیں، لیکن تلقین کیا ہے کہ صبر کرو، تمہارے ہمارے ملنے کی جگہ جنت ہے، یہ زندگی کے چند دن گزر جائیں گے مصیبت کے اور پھر جنت میں ملاقات ہوگی۔ خود میرے آقا کے ساتھ کتنا گزرا صدمہ، اور آپ کے محبوب چچا حضرت حمزہ کے ساتھ کیا ہوا جنگ احد میں، اور دیگر صحابہ کے ساتھ لاشوں کے پیس بنائے گئے، اعضاء کاٹے گئے، کلیجہ چبایا گیا۔ یہ حضور کی زندگی میں کیا آپ نے وہ دن منایا؟ بتائیے، ان شہیدوں پر کوئی دن منایا؟ کوئی نہیں۔ یہ اسلام کا مزاج نہیں ہے، یہ بعد کی چیزیں پیدا کی ہوئی لوگوں نے، یہ غم نہیں ہے۔ تو ہمیشہ چیز کو دیکھیے، رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی یہ ہوا، انہوں نے کیا طرز عمل اختیار کیا، وہی شریعت اور دین ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں شریعت اور دین پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم ربنا آمین۔ اس لیے نہ تو ان مجالس میں شرکت کرے، نہ ان کو دیکھے، اس لیے کہ اس میں ایمان کا خطرہ ہے، اور ایمان اگر نہیں رہے گا تو عمل کی کوئی قیمت نہیں ہوگی۔ یہ سب چیزیں ایمان کو خراب کرنے کے لیے وضع کی گئی ہیں، اور ایسے متاثر کن انداز سے یہ چیزیں پیش کی جاتی ہیں کہ آدمی کا دل جو ہے، تو یاد رکھیے اپنے ایمان کا تحفظ کریں، اپنے اعمال کو سنت کے مطابق کریں، اور ان چیزوں سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کریں۔ ایسا نہ ہو کہ خود بھی اس فتنے کا شکار ہو۔ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کو کافی سمجھیں، اس پر ہم دل و جان سے عمل کریں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ہر فتنے سے، ہر پریشانی سے، ہر دکھ سے نجات عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ٹوٹے پھوٹے ہمارے اعمال قبول فرمائے، اور اللہ تعالیٰ مزید نیک اچھے اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔